جیسا کہ آپ نے ذکر کیا پاکستان کی جنگی صورتحال کی، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، تو اب کیا پاکستان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے؟ پاکستان نے محض کھانے کے اور رہنے کے مدوں میں تقریباً اس پچھلے 25 سال میں جب سے افغان جنگ چھڑی ہے $150 بلین خرچ کیا ہے. یہ ہماری 1 سال کی پوری آمدنی کے برابر ہے. اتنی بڑی رقم ہے بالکل. اور اگر امریکہ نے ہمیں $10 بلین اس میں سے دیے تو وہ حیثیت رکھتی ہے مشکل سے 6-7% کا، یعنی کہ 6-7% ہمارے ایک اخراجات. اس میں ہم مزید اور جو اخراجات ہمارے ہوئے ہیں، مزید ہماری معیشت کو اور کیا اس تو رقم سے بہت دگنی رقم ہو جاتی ہے. اور دگنی رقم ہوتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ اس کے نتائج کیا ہے. یہ وہ سرزمین تھی، پانی کی کمی نہیں تھی، آج پانی نہیں ہے. یہ وہ سرزمین تھی، خوراک کی کمی نہیں تھی، آج خوراک کی کمی ہے. یہ وہ سرزمین تھی کہ غربت ہندوستان کے مقابلے میں کچھ یہاں نظر نہیں آتی تھی، آج چاروں طرف غربت ہے. لوگ اپنی اولاد بھی فروخت کرنے کی سوچ رہے ہیں. لہذا ہم نے بہت بڑی رقم اور قربانی ادا کی ہے. اور جو اور رہ گئی تھی بات، ہمارے ملک میں اس جنگ کے بعد 1-2 کلچر چھڑنے والی، ایک تو ہے نشے کی اور ایک ہے بندوق کی. تو ہمیں ان 2 تہذیبوں نے اور تباہ و فنا کیا ہے. اور آج بھی میرا دعویٰ ہے کہ کوئی وقت بھی یہاں 50 لاکھ افراد سے کم افغانستان کے لوگ نہیں تھے. اور جن کو باہر بھیجا گیا، ترخم سے ایک روڈ ہے جو بنائی گئی جس میں ان سے واپس بھی لے آیا گیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر انتہا کے وقت 50 لاکھ افغان پاکستان میں رہ رہے تھے تو ابھی بھی 30-40 لاکھ کے قریب ہے یہ معاملہ. اور ہم پر یہ بوجھ پڑتے گیا، چلتے گیا، ابھی بھی چل رہا ہے. اور ہمارے معاشرے سے، ہماری رہنے والوں سے ان کی بھی قربانی لی جا رہی ہے. اور اب خیبر سے ایک لہر آئی ہے، افغانستان سے خیبر. تاریخ جنوبی ایشیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی ایسی لہر آتی ہے ہندوستان میں، فیصلہ ہوتا ہے پانی پت پر، یعنی کہ ہندوستان بھی ملوث ہوتا ہے. ہمیں بہت سی مصیبتیں سامنا کرنی پڑے گی. ہمیں ابھی بھی تعاون کا ایک ہاتھ بڑھانا پڑے گا ہندوستان کی طرف، لیکن ہندوستان کو اپنی ضرورتوں کے تحت زیادہ مثبت طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. یہ دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا، یہ ڈھونگ رچانے سے پیٹنا یہ نہیں چلے گا. بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. بمبئی پہ یہ حملہ ہوا، فوراً ہمارے طرف ہاتھ. میں نے اس وقت انٹرویوز میں کہا ہندوستان میں کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ کرکٹ کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ یہاں نہیں کھیل سکتے، آئیے دبئی میں کھیلیں. بات چیت کو کیوں پیچھے واپس لوٹا رہے ہیں؟ ہم نے ابھی تو مزید کئی باتیں شروع کی ہے، کئی چیزوں پہ ترقی کی ہے. ہر وقت آپ واپس صفر پہ چلے جانا چاہتے ہیں. کبھی پاکستان کہتا ہے ہندوستان کو کہ بس یہ ناراضگی ہوئی ہے ہم صفر پہ جا رہے ہیں. نہیں، ہم تو کہتے ہیں آگے بڑھو. یہ کیا مذاق ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہر ایک موقع پر صفر پہ. پھر کہتے ہیں اول سے شروع کریں کانفیڈنس بلڈنگ میں. بھائی 9/11 کا واقعہ ہوا، 17 ارب تھے 18 میں سے. کیا امریکہ نے اربوں سے تعلقات توڑ دیے؟ جرمنی سے تعلقات توڑ دیے، جہاں ایک شخص پکڑا گیا اور اس کی عدالتی کارروائی وہیں جاری ہے. اور یہ ایک مذاق ہے کہ 20 نام فہرست ہر وقت ہندوستان پھینکتی ہے ہم پر، جب چونکہ توں ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ہم کیا یہ بچکانے حرکتوں سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے یعنی کہ ایک گھر میں اگر ایک دیوار بنی ہے گھر کے درمیان، کیا وہاں کی نسلیں مختلف ہو گئی؟
کیا وہاں کی سوچ مختلف ہو گئی کہ وہاں کے امنگیں اور ضرورتیں مختلف ہو گئیں؟ اتنی مختلف ہو گئی کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے پہچاننے کی معذرت کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں اگر ہندوستان ایک عالمی طاقت بننے کے خواب دیکھتا ہے تو بہت ہی انہیں سنجیدگی سے ہم مذمت کرتے. مجھے کوئی بات اچھی بمبئی کے واقعات میں نظر نہیں آئی، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، لیکن کیا ہم ہر بات پہ ایسے روٹھ جائیں کہ ہم 100-200 سال پیچھے چلے جائیں؟ یہ تو میرا خیال ہے غیر مناسب. اس کشیدگی کو کیسے کم کیا جائے؟ اس کشیدگی کو کیسے کم کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ عالمی طاقتوں کو ہم یہ سمجھائیں. جب انڈیا، اور یہ کیا ہے ہم نے حال ہی میں، آپ نے اس لیے دیکھا ہے کہ پہلی بار ایک باہر کے خارجہ وزیر دلی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، جو آپ کی سوچ ہے یہ درست نہیں ہے. تو مجھے کہتے ہیں لیکن انہوں نے آ کے پاکستان میں بھی کہہ دیا کہ بھئی آپ کو سدھرنا پڑے گا. میں نے کہا تو وہاں ان کو چپ کرا دیا، یہاں آپ سے کہا کہ سدھر جاؤ. آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فرق ہے. اسی طریقے سے براک اوباما نے کئی ایسی باتیں کی ہیں. جب جارج بش کی حکومت تھی، اس نے کہا کہ ہندوستان کو سوچ سمجھ پہ اس پہ کارروائی کرنی چاہیے، اور صدر بننے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے بات کی کشمیر پر کہ یہ بنیاد ہے جہاں سے ہمیں حل کرنا پڑے گا سب چیز، اور جس پہ ہندوستان بڑی ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ نئی سوچ، نئی فکر اور نئے طرز عمل سے ہمیں یہ آگے بڑھانا ہے. یہ وہی رٹ میں پڑھنا بار بار، اس سے مجھے ہندوستان کی سنجیدگی نظر نہیں آتی. انہیں بھی بہت کچھ تبدیل کرنا پڑے گا، اور لوگ جو نہیں چاہتے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بھی رابطہ ہو، وہ تو کوششیں جاری رکھیں گے کہ ممبئی جیسے مزید واقعات ہو. اس سے پہلے جو بش کی گورنمنٹ تھی وہ بھارت نواز تھی، کیا اوباما میں ایسا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بش کی حکومت بھارت نواز تھی، لیکن ابتدا میں انہوں نے پاکستان کو نوازا یا نوازے جانا چاہیے تھا، لیکن جبکہ مشرف صاحب نے ان کے تمام دلیل اور تمام نقاط اسی وقت ایک جھٹکے میں مان لیے، تو ہم سے اور کیا وہ توقع رکھ سکتے؟ ہمیں انہوں نے لے لیا، خرید لیا، جو بھی آپ کہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ دیا نہیں. ہندوستان نے ان سے ہر موڑ پر، ہر جگہ جہاں موقع ملا، انہوں نے کچھ نہ کچھ اور لیا ان سے، اپنی ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک تھنکنگ کے تحت. ہم نے تو محض اپنی کرسیاں مضبوط کرنے کے لیے جو کرنا تھا وہ کیا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی فرق یہ ہوگا کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی کے تحت چلنا پڑے گا. اس اسٹریٹجی کے تحت ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا کچھ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو. اور مزید اس موضوع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ضرور اس پہ عمل کروا سکتے ہیں کہ جو ہمارے حالات مالی خستہ ہیں ان پہ خصوصی طور پر آئندہ چند سال ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دونوں ادارے مغرب اور امریکہ کے تحت چلتے ہیں، ماتحت. لہذا ہم چاہیں گے کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ان کو کیسے حاصل کی جائے، اور مزید ہمارے سندی ترقیاتی کام انہیں دونوں کو کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوباما سے کوئی اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ رکھنی چاہیے آپ کو. اوباما پاکستان کئی بار آ چکا ہے اور انہیں یہاں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے یہاں اچھائی دیکھی، کوئی زیادتی نہیں دیکھی. لہٰذا ان سے توقع ہے، ہم سب کو رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں بھی اپنی تیاریاں مکمل کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم پر اور جگہوں سے الزام تراشی اور تہمتیں لگیں.
ہم اپنے واضح طور پر نہ صرف پالیسی قائم کریں بلکہ ہمارے ترقیاتی ایجنڈا پہ ہم زور دینا شروع کریں. اس طریقے سے ہم سدھر سکتے ہیں, صحیح راستے پہ ہم جا سکتے ہیں. امریکہ کا یہ جاسوس جہاز ہے وہ پاکستان کے اندر اٹیکس کر رہے ہیں, اس پر پاکستانی گورنمنٹ نے پروٹیسٹ کیا ہے, پھر بھی وہ رک نہیں رہے. ان جہازوں میں کوئی افراد نہیں ہوتا, اگر آپ گرائے بھی اور ان کی قیمت کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے, میں خیال ہے $2-3 لاکھ ہوتی ہے ایک کی, جو امریکہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ان کے جہاز نقصان کرتے اگر ہیں ہمارے غریب عوام کا, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو اس غریب عوام کو اس سرحد سے اتنی دور لے جایا جائے کہ کوئی ان کے قریب نہ آیا جائے, اور اگر ان کو وہیں رکھنا ہے تو پھر ہمیں اپنے علاقوں میں وہ صفائیوں کے لیے جانا پڑے گا جو آج تک ہم نہیں کر پائے. شہید بینظیر بھٹو کے حوالے سے بات چیت کریں گے کہ اس پہ جو کیس کی انکوائری ہونی تھی اقوام متحدہ کی جانب سے, آپ وہاں پر نمائندہ ہیں, تو وہ کہاں پر ہے؟ سندھ کا عوام جاننا چاہتا ہے. مجھے بہت فخر ہوتا ہے اس کا جواب دینے میں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سندھ کے عوام کی یہ تکلیف دور کی جائے. میں اتنا کہتا ہوں کہ بہت ہی جلد آپ کی وفاقی اور سرکاری پیپلز پارٹی کی حکومت اس موضوع پہ آپ کو خوشخبری سنائے گی. تو اس میں کوئی ریٹن میں کوئی چیز بڑھی ہے یا وہاں پر کوئی ڈسکشن ہوا ہے کیا؟ میں نے کہہ دیا جتنا میں کہہ سکتا ہوں, مجھے سرکار کی طرف سے اجازت نہیں ہے مزید بولنے کا. جماعت دعویٰ پر جو بین لگا تو اس میں آپ کو اعتماد مل گیا تھا پاکستان کے نمائندے؟ جماعت دعویٰ پہ جو بین لگا, کیا مجھے اعتماد پہ لیا گیا تھا؟ پاکستان کے کئی نام ہیں اس فہرست پہ جو 1998 میں بنائی گئی, اسے سینکشنز کمیٹی کہتے ہیں. یہاں مجھے اس دن ایک صحافی اسلام آباد میں کہہ رہے تھے 1267 کی کمیٹی 1267 نہیں, ریزولوشن ہے. بہرحال یہاں کی سوچ ان چیزوں کے بارے میں میرا خیال ہے مختصر ہے. اقوام متحدہ ایک اہم فرعونیت ہے, جمہوریت نہیں ہے. 5 ملکوں کی فرعونیت ہے جن کے نام میں نے لیے. وہ طے کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جو ہو نہیں سکتا, اور جو وہ نہیں چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. وہاں کمیٹی انہوں نے 6ٹھی کمیٹی کے نام سے بنایا, اس پہ انہوں نے ان کے شرائط لکھے. اس کی میٹنگ میں کوئی اور اندر ہمارے علاوہ یعنی کہ سلامتی کونسل کے نہیں آ سکتا. اس کی تمام کارروائی خفیہ رکھی جاتی ہے, اس کا ایجنڈا نہیں چھپتا, اس کا نام اقوام متحدہ کے ٹیلی ویژن پر روز جو پروگرام دیا جاتا ہے اس میں نہیں دیا جاتا, اور کہاں ملتے اور کس کمرے میں ملتے, مختلف کمروں میں, وہ بھی نہیں بتایا جاتا. اب اس صورتحال میں کیا ہو سکتا تھا؟ آوازیں تو ہم سن رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. لوگوں نے یہاں کہا کہ میں بلاول زرداری صاحب کے ساتھ تھا. یہ 10 تاریخ کو ہے. بلاول زرداری میرا خیال ہے 7 تاریخ کو آئے تھے امریکہ, ایئرپورٹ سے 7 تاریخ پہ مجھے ملے تھے. 10 تاریخ کو اقوام متحدہ میں سیشن منعقد کیا گیا جنرل اسمبلی کا, اور وہاں وہ بیٹھے تھے بین کی مون صاحب کے ساتھ. میرے ساتھ بھی نہیں بیٹھے تھے, ان کے مہمان تھے. اس کے بعد وہ چلے گئے امریکہ سے, مجھے ملاقات نہیں ہوئی. الزام رکھنا کہ ان کے ساتھ مصروف تھے, جھوٹ. اس کے بعد کہا کہ ہندوستان کی قرارداد پیش کی گئی. 9 تاریخ کو صبح 9 بجے سے رات کے 8:30 بجے تک میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں تھا. ہندوستان سے جھگڑا ہو رہا تھا, زیر بحث ٹیررزم تھا, دہشت گردی, جس پہ ہندوستان کے ممبئی کے واقعات پہ کئی لوگ بولے, 30-40 ممبر بولے. ہماری